قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، دین اسلام ہمدردی، خیرخوائی، باہمی محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اگر خالی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور باہمی ہمدردی ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ختم ہو جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہم چھوڑ دیں، کوئی گرا ہے تو گرا رہے، کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے، ہمیں پرواہ نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی روح باقی نہیں ہے، صرف نام ہی باقی رہ گیا ہے، گنتی رہ گئی ہے۔ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے روزے رکھ لے، اتنے حج کر لیے، اتنا صدقہ کر دیا، گنتی باقی ہے۔ اصل جو اسلام ہم سے چاہ رہا تھا وہ ہم نہیں کر رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو میرے رب کو قرض حسنا دے؟ اللہ، تجھے قرض حسنا کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا میرے بندوں کو جب قرض حسنا دو گے تو روڈ میرے ساتھ ڈیلنگ ہے، ڈائریکٹ میرے بندے کی ضرورت پوری کر دو تو میرے ساتھ تمہاری ڈیل ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ کہتا ہے جو میرے بندے کو قرضہ دو گے تو میں تمہارے مال میں ڈیروں کے حساب سے برکت ڈال دوں گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی یہ ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، یہ میرا اللہ کرتا ہے۔ کسی کو کک سے کروڑ پتی اور کسی کو ارب پتی سے ککھ پتی کرتے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ تو اللہ کبھی کسی کو مال دے کر اور کبھی کسی سے مال واپس لے کر دونوں کا امتحان لے رہا ہے کہ کون کامیاب ہو کر میرے پاس آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، بوقت ضرورت قرض لینا اور دینا دونوں جائز ہیں۔ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے حلال کام کے لیے، حلال ضرورت کے لیے، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی سے تعاون لے سکتے ہیں، اور مسلمان بھائی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ کو قرضہ دے دے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن جو حالات ہم نے کر چھوڑے ہیں، نہ قرضے دینے والا دیتا ہے اور جو دے کے واپس لے لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالات یہاں تک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو قرض دار نے قرضہ واپس کر دیا ہو وہ تو اپنی تصویر فیس بک پر شیئر کرے کہ جناب میں اس صدی کا وہ خوش نصیب انسان ہوں جس کو اس کے قرض دار نے قرضہ واپس دے دیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اس وجہ سے جب کوئی ڈوبتا ہے تو کہتے ہیں مرن دیو، کوئی بیمار ہے تو کہتے ہیں جانے دو، اسو بتھیرا کھان ڈالیا اسے انہوں جان دیو، اس کے علاج کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی مشکل میں پھنس جائے تو سگے بہن بھائی بھی کرنی کترا جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مریضوں کو میں جانتا ہوں جو 4 سال چارپائی پر پڑے رہے اور سگے بہن بھائی پتہ لینے بھی نہیں پہنچتے، مدد کرنی تو دور کی بات۔ یہ بے اسی کیوں ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہے۔ قرض دار قرض لینے کے بعد کہتا ہے یہ تو بھول جاؤ کہ میں تمہیں واپس کروں گا، اچھا خاصا مال موجود بھی ہو تو بھی واپس نہیں کرتے۔ اس لیے دوسری دفعہ قرض دینے والا بھی کروڑ دفعہ سوچتا ہے کہ انہوں دیاں کہ نہ دیاں، انہیں تو واپس ہی نہیں کرنے، اس نے تو ڈوب جانی رقم، یہ تو کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ طرفین کو ہی ہدایت نصیب فرمائے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں مسلمان بن جائیں تو بات بن سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فوراً بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہر بندے سے آنکھیں بند کر کے سودا کرتا تھا۔
تجارتی لین دین ہر بندے سے کرتا تھا. کہتے ہیں مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیسے مر جائیں گے، میری رقم ڈوب جائے گی. کہتے ہیں جو بندہ اپنے آپ دے کر نہیں جاتا تھا، میرا منشی جا کر لے آتا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے میں ایک بندہ ہے اور فلاں قبیلے میں دوسرا بندہ ہے، ان کے علاوہ میں کسی سے تجارت کرتا ہی نہیں ہوں. تو اب 1400 سال گزر گئے، 1450 سال، اب کیا حالت ہے؟ اب تو جس کے ساتھ بھی کرو ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے، یا اللہ خیر ہی کری ہونے دینا، میں سودا کرتے لیا ہے. یا اللہ تعلقات بھی جائیں گے، رشتہ داری بھی جائے گی، پیسے تو ڈوبیں گے ہی، رشتہ داری بھی ختم ہو جانی ہے، تعلقات بھی ختم ہو جانے ہیں، ہم تو سلام دعا سے بھی جائیں گے. اس قسم کے مسلمان ہم بن گئے ہیں. اللہ ہمیں عملی مسلمان بنا دے. تو بوقت ضرورت میں نے عرض کیا اپنے بھائیوں سے قرض لینا اور دینا دونوں جائز بھی ہیں اور اس پر ثواب بھی بڑا ہے، لیکن کب؟ جب وقت ضرورت ہو. بلا ضرورت اے یار کافر بینک نے کਢਾ لو، انہوں کو کیڑا واپس کرنا ہے، کافروں دی کیڑی حرمت ہے، کافروں کا مال لوٹنا ثواب ہے. بھول جائیں گے، کارڈ بدل لیں گے، ایڈریس بدل لیں گے، نس جائیں گے، نہیں، غلط، حرام ہے. ضرورت کے تحت قرض لینا ہے. ضرورت کب ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایک صحابی آیا مدد لینے کے لیے کہ بھائی عبداللہ السنا من الفقراء المہاجرین، ہم غریب مہاجر ہیں، عبداللہ کوئی مدد کرو. تو عبداللہ نے پہلے تفتیش کرنا ضروری سمجھا کہ پتہ تو کر لوں کہ میرا بھائی ضرورت مند کتنا ہے، پھر اس کے بعد مدد کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا سوال پوچھا، الا کا امراتن تعوی الیہا، میرے بھائی شادی شدہ ہو، بیوی ہے، بچے ہیں؟ کہتا جی الحمدللہ بیوی بچے ہیں، گھر ہے، ان کو رہنے کے لیے مکان بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی الحمدللہ رہنے کے لیے مکان بھی ہے. تو فرمایا انت من الملوک انت من الاغنیاء، تو پھر امیر ہے، تو غریب نہیں ہے. جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر اور گھر کے اندر خدمت کے لیے بیوی بچے موجود ہیں، وہ غریب نہیں ہے. اس کو حوصلہ ہوا، کہنے لگا اگر حضرت گھر کے کام کاج کرنے کے لیے خادم بھی ہو تو پھر؟ کہنے لگے انت من الاغنیاء انت من الملوک، اگر خادم بھی اللہ نے دیا پھر تو بادشاہ ہے، تیری اپنی سلطنت ہے، تیرا اپنا ملک ہے، چلانے کے لیے اندر بھی ایک وزیر بیٹھا ہے اور باہر کے کام کرنے کے لیے وزیر بھی موجود ہے، پھر تو غریب کس بات کا ہے؟ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شادی نہیں ہو سکی، پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، جس کے کام کاج کرنے کے لیے خادم نہیں ہے، وہ اکیلی جان ہی پھرتی ہے، تو وہ غریب ہو سکتا ہے، باقی کو خود کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے. اور قرضہ لینا بوقت ضرورت اگر جائز ہے تو بلا ضرورت لینا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اکثر ان اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو اکثر دعا کرتے سنتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرم، اے اللہ گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو کسی کہنے والے نے کہا، غالباً ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی آپ اپنے سجدوں میں پڑھ کے قرض سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سن، یہ قرضہ ایک ایسی وبا ہے، ایسی بلا ہے، جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دو خامیاں آٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے وہ بندہ بڑا باعزت ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتا ہے، قابل بھروسہ ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں قابل وقار ہوتا ہے. لیکن جب وہ قرضہ لے لیتا ہے، حدث فکذب ووعد فاخلف، دو بیماریاں آٹومیٹک آ جاتی ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، گیڑے کراتا ہے، اگلے مہینے دے دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے خیر رکھی تو اگلے مہینے سب تو پہلے تیرا قرضہ ہی دینا ہے، انہوں پتا ہوتا اگلے مہینے بھی کوئی نہیں دینے. جھوٹے وعدے کرتا ہے. تو وعدہ خلافی کرنا کبیرہ گناہ ہے.
اور بات کر کے جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قرض سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، لوگوں اللہ نے امن دیا ہو، سکون دیا ہو تو اپنے آپ کو خوف میں نہ ڈالو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی خوف میں کیسے؟ فرمایا بالدین، قرضہ لے کے اپنے آپ کو خوف زدہ نہیں کرو۔ اور دوسرے فرمان میں فرمایا لا تحتفوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو۔ اللہ کے نبی خود کو قتل کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا بالدین، جب قرضہ لیتے ہو تو خودکشی کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو بلا وجہ قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الدین شین الدین، بندے کی دینداری مجروح ہو جاتی ہے، بندہ قابل بھروسہ ہی نہیں رہتا، لوگ ٹکے ٹکے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا، لوگ عزت سے نام لیتے تھے، آج وہ مقروض ہوا ہے تو ہر لچی بچی اٹھ کے اس کو باتیں کر رہی۔ جس کا اپنا معاشرے میں کوئی مقام نہیں وہ بھی انگلی کر گئے او جڑا لوگوں دے پیسے کھا جاندہ ہے، حالانکہ اس نے وقت طے کیا ہوا ہے کہ فلاں ٹرین کو میں قرضہ دے دوں گا، وہ اپنے مطابق دے بھی رہا ہے، لیکن باتیں کرنے والے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو دینداری برباد ہو جاتی ہے قرضے کی وجہ سے۔ اور فرمایا ہم باللیل و مذلۃ بالنہار، راتوں کی نیندیں بندے کی اڑ جاتی ہیں۔ اگر بندہ مومن ہو، قرضہ دینا ہو تو رات کو نیند نہیں اس کو آتی، اور دن کو بھی پریشان رہتا ہے کہ کیا کروں گا، کیسے دوں گا، اس کے آسان خطا ہی رہتے ہیں، اور وہ اخافت النفوس، اور ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا ہے کہ کی بنے گا میرا، اگر میں فوت ہو گیا تو میرا بنے گا کیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا قرضہ کیسے اترے گا۔ مومن ہو تو فکر مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرضہ بوقت ضرورت لینا، بلا ضرورت نہیں لینا۔ اور یہ جو ہم نے رواج پکڑا ہوا ہے جنازوں پر اعلان کرانے کا، اے جن نے قرضہ لینا ہوئے یا دینا ہوئے وہ ساڈے نال رابطہ کر لوے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے دینا ہے تو وہ آ جاؤ اگے آ کے دسو، تو جڑا لینا والا وہ بھول جو آ فوت ہو گیا جی کوئی نہیں جی ملنا۔ یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تو سب سے پہلی چیز پوچھتے حل تارک دینن، اس کا کوئی قرضہ تو نہیں تھا؟ اگر بتایا جاتا قرضہ ہے تو پھر دوسرا سوال پوچھتے حل تارک قضاءہ، قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ گیا ہے؟ اللہ کے نبی جائیداد ہے تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر بتایا جاتا اللہ کے نبی قرضہ چھوڑ گیا ہے، پراپرٹی کوئی نہیں، قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، تو آپ فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعائیں اس خوش نصیب کو نہیں مل سکیں، بد نصیب کو، جس نے قرضہ چھوڑا ہے اور ادائیگی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، پوچھا اللہ کے نبی نے قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی 2 دینار ہیں، 2 دینار 2 دینار کہہ لے کہ آج کے دور کے 2 لاکھ ہیں، چلیں 2 لاکھ کی کوئی قیمت ہے آج، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوندی آج تے۔ 2 دینار قرضہ ہے، کوئی ادائیگی کے لیے کوئی چیز چھوڑ گیا ہے؟ اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں چھوڑ کے گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ تڑپے کہ ہمارا دوست تھا، صحابی رسول ہے، پرانا ساتھی ہمارا، اللہ کے نبی 2 دینار ہیں سارے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے دینے اس کے بھی تو 2 ہی دینار ہیں، اس کے بھی تو 2 ہی ہیں، اس کو دو۔ تو حضرت ابو قتادہ نے ہمت کر کے کہا اللہ کے نبی میرے ذمے، آپ جنازہ پڑھائیں میں ادا کروں گا۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے پہلا سوال ابو قتادہ 2 دیناروں کا کیا بنا ہے؟ اللہ کے نبی ابھی کل تو جنازہ ہوا ہے، دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی دو، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ابو قتادہ گھر گئے، 2 دینار پکڑے، ادائیگی کر کے آ کر اطلاع دی اللہ کے نبی میں 2 دینار دے دیے ہیں۔ فرمایا الان حین بردت علیہ جسدہ، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے۔ پہلے عذاب کی شکل میں مشکل کا شکار تھا، اب روح ٹھنڈی ہوئی ہے جب ادائیگی ہو گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ اگر جنتی بھی ہو تو جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اس لیے قرض کو معمولی نہ سمجھیں، بوقت ضرورت لے لیں، جتنی سی ضرورت ہو اتنا ہی لے لیں، اور اس سے زیادہ لینے کی ضرورت بھی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لیا جاتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد بھی لیا جاتا تھا۔ رواج موجود ہے، جب تک انسان دنیا میں ہیں اور جب سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت تو رہتی ہے۔ ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کو چاہیے، آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے دیں، اس کے آپ لے لیں، یہ لین دین تو چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کے ہتھیار بنا کے بیچتا تھا، اور میں نے عاص بن وائل کو دیا اسلحہ بنا کر، پیسے دینے کے باری آئی تو آندا میں تو نہیں لگا دین، سردار جی انج نہ کرو، ماڑا بندہ، روزی روٹی میری انہاں چیزاں نہ چلدی، قرضہ دے دیو میرا جڑا پیسے بن دے۔ کہتا ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کفر نہ کہو، کلمہ توڑو نہ، کافر نہ بنو، اس وقت تک قرضہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، وہ رنگ ایڈا کچا بھی نہیں کہ تھوڑے جو پیسے واسے ہی اتر جائے، انج بھی نہیں ہوندا۔ میں نہیں اپنا کلمہ کفر کہوں گا، اللہ کے نبی کا انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اللہ تجھے قبر سے اٹھائے اور قیامت والے دن اپنے سامنے اکٹھا کر لے، میں ادھر لے لوں گا۔ تو وہ ظالم کہتا اچھا قبریں تو اٹھیں گی بھی، کیونکہ مکے والے قبروں سے اٹھنے کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ختم۔ جو ہم کہتے ہیں یہ جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایک کافراں دا عقیدہ ہے، مشرکین دا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا قبروں سے اٹھیں گے بھی، چل پھر ٹھیک ہے، جب اٹھیں گے تو ادھر بھی میں سردار ہی ہوں گا، اللہ نے وہ مجھے بڑی اولاد دینی ہے، بڑا مال ہوگا، اس دن آنا پھر لے لینا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی اور اس لعنتی کا چہرہ دکھاتی رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، میرے محبوب اس بندے کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی وہاں پر جہاں اللہ نے اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے لوح محفوظ دیکھ لی ہے، یا رب نے کوئی کنٹریکٹ لکھ کے دے دیتا ہے تینوں اوتھے بھی بڑا مال ملے گا؟ ظالم آدمی ہے۔ تو قرضہ دنیا میں لیا ہے، دنیا میں دے کے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم بوقت ضرورت قرضہ لیں تو اچھے طریقے سے واپس بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا ہے، بوقت ضرورت متعدد بار لیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرحونۃ عند یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اس وقت بھی آپ کی زرہ جو آپ جنگوں کے دوران پہنتے تھے جسم پر، وہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے کھانے کے لیے، اور وفات تک وہ واپس دے کر جو تو چھڑانے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو گھر والوں کے کھانے پینے کا اناج ختم ہو گیا تھا، تو یہودی سے اناج لیا اور اپنی زرہ وہاں پر رکھوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ وقت ضرورت اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے۔ ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے لے لیا اور واپس بھی نہیں کر سکے، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آ کر یہ واپسی ہوئی۔ پھر اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ قرضہ معمولی نہ سمجھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک اونٹ پسند آ گیا، اور آپ کو پتا تھا کہ میرے گھر میں اجوا کھجوریں موجود ہیں، تو آپ نے اس سے 60 سا میں ایک وسق کھجوروں کے بدلے وہ اونٹ خرید لیا اور اس کو کہا کہ آؤ بھائی گھر چل کے میں کھجوریں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بدوی اونٹ پکڑ کے رسی ساتھ ساتھ آ گیا آپ کے۔ جب آپ گھر آئے تو گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ سخیوں کے سردار کا،
دنیا جہان کے سخی آپ کے قدموں میں بیٹھے نظر آئیں گے۔ آپ کو پتا تھا کہ عجوا کھجور گھر میں ڈھیر پڑا ہوا ہے، گھر آئے تو ایک کھجور بھی نہیں ملی، اماں جی نے ساری صدقہ کر کے فارغ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اس بدوی کو کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، سودا تیرے ساتھ پکا تھا لیکن کھجوریں میرے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس نے روڑا پا دیا، واہ خدرا، ہائے او میں لٹیا گیا جو لوگوں، میرے نہ مدینہ ہی دھوکھا ہو گیا جے۔ تو صحابہ کرام اٹھے جتیاں لے کے تیرا تو علاج کر لینے، تیرے نہ دھوکھا ہو گیا، وڈا تو نواب آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں چھوڑو، ان لصاحب الحق مقالا، اور جس کا حق نہ مل رہا ہو انہوں زبان تو کچھ کہہ لین دیو، کوئی گل نہیں۔ اللہ کے نبی یہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ بیچارہ حق پہ جانب ہے، اس کو مال دو۔ اللہ کے نبی ان کھجوراں عجوا کہاں سے لائیں؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر میں عجوا کھجوریں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیغام بھیجا، خولہ عجوا کھجوریں ادھار دیتی ہو، جب ہمارے پاس کھجوریں آئیں گی واپس کر دیں گے۔ تو حضرت خولہ نے جی جان دے، بسم اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، آپ ادھار مانگ رہے ہیں، ہم ویسے خدمت میں حاضر کرتے۔ تو وہ باقی کھجوریں لے کر آئیں اور کھجوریں دیں، اور اس بدوی کو کھجوریں وافر دیں، زیادہ دے دی۔ تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے اللہ آپ کو برکت دے، جیسی ادائیگی آپ نے کی ہے نا ایسی تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولئک خیار عباد اللہ عند اللہ الموفون المطیبون، جو ادائیگی اچھے طریقے سے کریں، پورے پیسے دے دیں، اچھے انداز میں دے دیں، اللہ کے نزدیک وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں۔ تو ادائیگی کرتے وقت قسطوں میں پیسے دینے، رول کے دینے، انہوں میں آج ایویں رول لانگا، کسی مہینے 10,000 دیتا، کسی مہینے 15 دیتا، اور اس کی لاکھوں کی رقم توڑ کے 10 سال میں واپس کی، تو یہ ظلم ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، دے دیں اس بیچارے کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہیں جو قرضے کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور قرضے کی ادائیگی اچھے طریقے سے مانگنے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، دعائیں لے لیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، اللہ اس بندے پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے جو چیز بیچتے ہوئے نرمی کرتا ہے، جو چیز خریدتے ہوئے نرمی کرتا ہے۔ اسی کہنے ہیں دنداں تھلے پسینہ آ جانا چاہیے دکاندار نو، دکاندار دے نال چیز خرید دیا، سنت ہے جی بحث کرنا، وہ کیڑی سنت ہے بھائی، کتوں دی سنت؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں نرمی کرو، اچھے طریقے سے خریدو، اچھے طریقے سے بیچو، اور ہم نے مشہور کیا ہوا جی دکاندار کے دانتوں تلے پسینہ جب تک نہ آ جائے انہی دیر تک سودا نہیں کرنا۔ اور میں نے ایسے دیکھے، پوری دکان کمبلوں کی اس نے خالی کروا دی، وہ دکھا، ساری دکان کمبلوں کی دیکھ دیکھ کے جب خریدنے کی باری آئی تو 2 ریال پر اڑ گیا، نہیں دوں گا۔ 100 ریال کے قریب کمبل کی قیمت تھی تو 2 ریال پر اڑ گیا، اور پوری دکان میں اس کے کمبل کھلرے بکھرے ہوئے ہیں، اور اٹھ کر چلا گیا، میں نہیں خریدتا۔ اور میں نے انج کر کے سر لگایا، میں کو پیچھو کچھ شاید سر چ نہ آمدی ہوئے، جن کمبل انہیں کھلائے نے تو 2 ریالاں تو چھڈ کے جانا پیا، یہ ضرور کٹ پوائے گا اج۔ تو ایسا حالت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو دعا دی ہے وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَى، پیسے مانگتے وقت، پیسے دیتے وقت بھی نرمی کرے تو اللہ اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے 2 چیزیں پتہ چلی، ایک تو ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اگر قرض لینے والا کچھ سخت بول دے تو اس کو بھی برداشت کرنا ہے، وہ سر پاڑن نہیں بہ جانا، انہوں فائر نہیں مارنا، وہ اس کا حق ہے، آپ کو اس کو حق دے دیں وہ چلا جائے گا۔ اور آپ کو اس کا حق لیٹ کر رہے ہیں، اس کو غصہ آیا، وہ غصے میں کچھ بولتا ہے تو پھر آپ برداشت کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیسرا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ سے 40,000 درہم قرضہ لیا،
اور جنگ کے بعد وہ 40,000 بڑے اچھے طریقے سے پیار سے بلا کر دیے اور ساتھ دعا بھی دی. فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. عبداللہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہارے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور فرمایا ادائیگی میں ساتھ دعا دینا، ادائیگی بھی کی ہے اور ادائیگی کے ساتھ برکت کی دعا دینا بھی اچھی طرح ادائیگی کا حصہ ہے. تو جس سے پیسے لیے اس کو ساتھ برکت کی دعا بھی دے دیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں بھی قرضوں کا لین دین ہوتا رہا اور باوافر ہوتا رہا. صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے قرضہ لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے اور اچھے طریقے سے ادائیگی بھی کرتے تھے. لیکن بعض دفعہ ظاہر ہے جس بندے کے پاس پیسے ادائیگی کے لیے نہ ہوں تو تلخ کلامی بھی ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کے دروازے پر 2 صحابہ کے لڑنے کی آواز آئی. ایک کہہ رہا تھا کہ یار تھوڑی جی مہربانی کر، تھوڑی جی رعایت کر دے، تھوڑا جا وقت اور دے دے، یا تھوڑے جے پیسے کٹ وصول کر لا یار، میرے کو انہیں نہیں ہے گے. اور وہ آگے سے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم 1 پہیہ بھی نہیں چھڑنا، میں 1 پائی وصول کروں گا. تو اللہ کے نبی باہر آئے اور پوچھا این المتعلی علی اللہ، اور یہ کون ہے جو اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے؟ لا یفعل المعروف، نیکی نہیں کرے گا. نیکی نہ کرنے پر بھی اللہ کی قسمیں کھاتے ہو. اللہ کی قسم کھانی ہے تو نیکی کرنے پر اٹھاؤ. یہ کہ میں نیکی تیرے نہیں کروں گا اللہ کی قسم، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو صحابی رسول جھک گئے. اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ جو حکم کریں میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہیں تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس سے آدھا وصول کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی آپ جو حکم دیں. تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دو. آپ نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر. آدھا چھوڑا، جتنا پہلے 1 روپیہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور آپ اللہ کے نبی کے حکم پر آدھا کردہ وہاں کھڑے کھڑے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا. تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا کم فقدہ، جاؤ اب جو دوسرا حصہ رہ گیا نا آدھا، اس کی ادائیگی کا بندوبست کرو. تو قرضوں کو لین دین چلتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جانتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا. پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 96,000 مربع میل. 1 لاکھ بھی پورا نہیں، 1 لاکھ بھی پورا نہیں. تو ادھر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، قرضے کی ضرورت پڑ گئی. تو سیٹھ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا عبد الرحمن مینوں کچھ پیسے تے کال دے یار. کنے کو چاہیے نے؟ 400 درہم چاہیے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں حضرت امیر المومنین ایڈا بڑا بیت المال تواڈے انڈر ہے، اتھوں منگوا لو. کہنے لگا سیاںا تو بھی بڑا ہے. عبد الرحمن سے کہتے ہیں سیاںا تو بھی بڑا ہے، تیرا خیال ہے کہ میری موت آ جائے قرضے دی ادائیگی تو پہلا تے کل میں اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں 400 درہموں کی وجہ سے، کیونکہ میری وفات کے بعد تو شورا کا ممبر ہے، تو میرا وزیر بھی ہے. تم نے لوگوں کو مشورہ دینا کہ 400 درہم دی کیڑی گل ہے، امیر المومنین نو معاف کر دینے ہیں. ایتھے معاف کرو گے اتنے میں پھڑیا ہوا، میں تے نہیں انج کردا، لیکن تیرے کو قرضہ لاں گا کیونکہ مینوں تیرا پتہ ہے جدھر میں فوت ہویا نا تو میری پراپرٹی بیچ کے بھی پورے کرے گا. تو یہ محبت کا انداز ہے، شفقت ہے کہ تیرے ساتھ میرا معاملہ آسان ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے میں وصول کرنے والا نہیں ہوں. کل میں نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ پڑھا، اس صدی کا سر تے چکو. صدی دا سب تو بڑا لطیفہ پاکستان چ ہو گیا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کی لطیفہ ہویا. صدر پاکستان فرماتے ہیں کہ کرپشن نے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خبر دیتی صدر پاکستان. ہاں جی، صدر پاکستان نے تو ریکارڈ ہی توڑ چھڑے نے. ماشاءاللہ صدر صاحب تسی صدر ہو، وزیر اطلاعات نہیں جی. 5,300 ارب کنا بنیا 53 خرب
53 खरब रुपए की करप्शन हुई है। और ये IMF वाले बता रहे हैं पाकिस्तान को कि फाइलां नप्पो ना, बाहर कड्डो। तो सदर पाकिस्तान सिर्फ इतलाह ही देंदे पे भी करप्शन बड़ी होंदी जे पई, पर मैं नहीं जे कीती। ते जनाब तुसां नहीं कीती ते जिन्ना कीती उन्होंने टंग के वसूल करो। इधर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक 400 दिरहम भी बैतुल माल से लेने के लिए तैयार नहीं है। और 400 दिरहम में उस दौर में कोई 2-4 बकरे ही होंगे होंगे, इससे बाद की प्रॉपर्टी नहीं बनती होगी। 400 दिरहम में एक गुलाम उस दौर में 12 से 15 हज़ार दिरहम का था। तो 400 दिरहम च की होंदा होना, 2-3 बकरे ही होंगे होंगे मामूली, या एक आदमी मरियल या घोड़ा आ जाता होएगा, इन्नी को खर्चा। तो इधर 53 खरब करप्शन करने वाले मुल्क के सदर पाकिस्तान फरमाते हैं जी करप्शन ने तबाह कर दिता। अल्लाह, क्या खबर दी थी सदर साहब, माशाअल्लाह। तो सहाबा कराम के दौर में भी कर्ज की मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी जो बहुत मकरूज हैं, उनका नाम है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत ज्यादा मकरूज कैसे हो गए? मकरूज इस तरह हुए कि लोग अमानतें रखवाते थे। ज़ुबैर मेरी मानत भी रख ले, मेरी भी रख ले, मेरी भी रख ले। तो ज़ुबैर कहते थे कि भाई मानत संभालना बड़ा मुश्किल है, आप मुझे बतौर कर्ज दे दें, जब आपको जरूरत होगी मैं वापस भी करूंगा। इत्तेफाक से उनकी वफात तक कोई वापस लेने भी नहीं आया। तो शहादत से एक दिन पहले अपने बेटे को कहते हैं बेटा मुझे लगता है कि इस जंग में मुझे शहादत मिल ही जानी है। तो अब्दुल्ला मेरे कर्जे का हिसाब ला के मेरा कर्जा अदा करना ही। तो फरमा बरदार बेटे ने वालिद की शहादत के बाद, वालिद भी इत्तेफाक से अगले दिन शहीद हो गए, शहादत के बाद कर्जे का हिसाब लगाया। तो उस दौर में जब 2-2 दिनार 4-4 दिनार की बातें होती थी, अब्बू जी के जिम्मे 22 लाख दिरहम का कर्जा निकला। हज़रत हकीम बिन निज़ाम आए, अब्दुल्ला तेरे अब्बू लोगों की मानते रखवाते थे, कितना को कर्जा लोगों का देना है? तो कहते हैं चाचा जी हमें को 1-2 लाख ही होना है। आंदे नहीं यार बड़ा ज्यादा है, ये किमें तू अदा करेगा? तो चाचे ने हमदर्दी करते हुए कहा पुत्र अब्बू की जायदाद बेचो, अगर कोई काम पड़ जाए तो मेरे से ले लेना, वैसे मैनू नहीं लगता कि तेरे को अदा किया जाना है। तो हालांकि भतीजे ने असल दस्या ही नहीं कि 22 लाख दिरहम देने हैं, लेकिन अब्बू जान एक बात बता गए थे जाते जाते जो हम सब के लिए है। अब्बू ने कहा कि बेटा मेरा कर्जा मेरी जायदाद बेचकर पूरा करना, और अगर कहीं फंस जाओ मुश्किल आ जाए कर्जे की अदायगी में तो जुबैर के मौला से राब्ता कर लेना। तो बेटा कहता मैंने फौरन पूछा अब्बा जी तो मौला कौन है? तो फरमाया अल्लाह। तो अब्दुल्ला कहते हैं जब भी आपकी प्रॉपर्टी बेचने में मुश्किल हुई तो मैंने दुआ की या मौला जुबैर इक़्ज़ी अन जुबैर, ऐ जुबैर के मौला जुबैर का कर्जा अदा कर दे। तो कहते हैं अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि मैंने जुबैर की प्रॉपर्टियां बेच के सारा कर्जा भी अदा किया और लाखों दिनार और दिरहम उनकी औलाद में और बीवियों में बांटे भी बाद में। तो कर्जे की अदायगियों के लिए अपने मौला से भी राब्ता करें। किस वक़्त? तहज्जुद के वक़्त, जब वो खुद वाज़े मार रहा हो कि मेरे बंदे आ जा क्या लेना है, झोली फैला तो सही, मांग तो सही। और झोली फैला के मांगने की आदत तो डालो अपने रब से, तो वो पूरा करता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सबको कर्जे से पनाह अता फरमा दे। अल्लाह जिन पर कर्जा है उनकी अदायगियों का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज है उनको हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमा दे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
اما بعد، یہ ایک اعلان ہے جی، آپ کی مسجد میں کل درس قرآن ہوگا 3 بجے سے لے کر نماز عصر تک بچیوں کے لیے۔ 3 بجے کے بعد 3 بجے بعد نماز عصر شام تک درس ہوگا خواتین اور بچیوں کے لیے۔ تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو دینی تعلیم کے اصول کے لیے مسجد میں بھیجیں۔ اوپر والی منزل پر جو مدرسہ ہے وہاں پر درس ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی شیخ صاحب آئس کریم والے مشہور ہیں، وہ ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ یا رب العالمین، ہماری ماں کی بخشش فرما دے، ہماری بہن کی بخشش فرما دے۔ اللہ زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ سب کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ سب کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ ہماری مسجد کے نمازی حاجی شوکت صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ حاجی صاحب کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے میرے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ سب کو روحانی اور جسمانی صحت عطا فرما دے۔ اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو وسیع حلال روزی روٹی عطا فرما دے۔ اللہ ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں